سنگین بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میں منتقل کر پاؤں۔ اللہ سے وحی لے کر نبی تک پہنچانے کے کام جبریل کا نہیں تھا۔ ہاں، جملہ پھر تکرار کر رہا ہوں، اللہ سے لے کر نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا نہیں تھا، نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا تھا۔ اگر اللہ سے لے کر نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا ہوتا تو معراج کے موقع پر کیوں کہتے کہ اگر آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا؟ مولانا صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر؟ جی، نبی تک پہنچانے کا کام جبریل کا ہے۔ قرآن سرکار کے حوالے جبریل لاتے رہے، مگر اللہ سے لینے کا کام جبریل کا نہیں تھا۔ جو اللہ اور جبریل کے درمیان واسطہ ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے حبیب، اے میرے حبیب، آ جاؤ معراج پر، ہم تمہیں فاطمہ دینا چاہتے ہیں۔ سارا قرآن یہاں بھیجا، فاطمہ لینے آؤ۔ اچھا، سبحان اللہ کہنے میں آپ کو ہی فائدہ ہے، تسبیح ہے نا اللہ کی۔ تو میں 8-10 چہرے تو دیکھ رہا ہوں جو مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ البتہ خوف اس بات کا ہے، بہت سے لوگ آنکھیں کھول کے سو جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو برابر والے کی کوہنی لگے تو گر جائیں۔ تو ذرا تھوڑا ہاں ہوں کرتے رہیے۔ سبحان اللہ، اور صلوات پڑھ لیجئے۔ سنی بھی ہیں تو سنیوں والی پڑھ لیجئے۔ چاہتا ہوں، میرا دل تو نہیں چاہتا کہ یہ باتیں نماز جمعہ میں کروں، لیکن افسوس سے چونکہ کئی لوگوں نے مجھے فون کیا ہے اور کئی لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ ایک ہمارے مولانا وہ کافی ممبر پہ مشہور ہیں اور کافی تقریریں کرتے ہیں، آپ لوگ بھی ان کو اکثر سنتے رہتے ہیں، تو ان کی ایک ویڈیو جو ہے وہ نیٹ پہ چل رہی ہے، مجھے بھی ایک بہت بڑے عالم دین، بزرگ عالم دین نے وہ بھیجی ہے، تو میں نے ویسے وہ کمپوز بھی کرائی ہے، یہاں لے بھی آیا ہوں، لیکن وقت بھی ہے کہ پڑھوں۔ تو انہوں نے وہاں اپنی گفتگو میں فرمایا ہے کہ جبرائیل جو قرآن مجید لاتے تھے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، تو لانے والے جبرائیل کے پیغمبر کی خدمت میں، لیکن خدا سے جبرائیل نہیں لیتا تھا۔ انکار کیا مسلمات اسلام کا، نہ صرف شیعہ سنی سب آج تک آپ یہی سنتے ہیں نا کہ جبرائیل قرآن لاتا تھا، پیغمبر کو پہنچاتا تھا۔ تو ان بزرگوار نے فرمایا ہے کہ نہیں، یہ پیغمبر پہ تو جبرائیل لاتے تھے، لیکن اس کا واسطہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی۔ یہ ادعا کیا ہے انہوں نے، یہ ان کی تقریر ہے۔ کہا ہے کہ ایک سنگین واقعہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کرے میں منتقل کر پاؤں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ سے وحی لے کر نبی تک پہنچانے کا کام تو جبرائیل کا نہیں تھا۔ ہاں، تکرار کر رہا ہوں، کہتے ہیں چند بار کہ وحی لے کر نبی تک پہنچانے کا کام جبرائیل کا نہیں تھا، بلکہ جبرائیل کا کام یہ تھا کہ وہ نبی تک وحی پہنچاتے تھے، اللہ سے نہیں لیتے تھے۔ اور استدلال کیا ہے کہ جب معراج میں پیغمبر گئے تو وہ آخری منزل جو آئی تو وہاں پیغمبر کے ساتھ جبرائیل نہیں جا سکے، تو لذا گویا خدا جو ہے وہ آخری منزل پہ بیٹھا ہوا ہے، جو وہاں تک پہنچے وہ پیغام لا سکتا ہے، جو وہاں تک نہ پہنچے نہیں لا سکتے۔ تو یہ دعویٰ کیا کہ اس کا واسطہ جو ہے وہ بی بی فاطمہ کو واسطہ قرار دیا ہے۔ یہ میری نظر میں کوئی بی بی فاطمہ کی بہت بڑی عظمت کی دلیل نہیں ہے۔ جبرائیل تو فاطمہ کے گھر آتا ہے، تو بی بی خدا سے لے کر دے جبرائیل کو اور جبرائیل پیغمبر تک پہنچائے۔ تو یہ میں نے تو کافی کوشش کی کہ شاید جس طرح کچھ ضعیف کتابیں ہوتی ہیں ان میں ضعیف حدیثیں لکھی جاتی ہیں، شاید کسی نے نقل کیا ہو، لیکن مجھے تو کسی کتاب میں، اور پھر میں نے کئی بزرگوں سے بھی پوچھا ہے کہ آپ نے دیکھا ہو کہ کسی نے نقل کیا ہو کہ بی بی فاطمہ جو ہے وہ خدا سے لیتی تھی، جبرائیل کو دیتی تھی اور جبرائیل پیغمبر تک پہنچانا تھا. تو یہ
ضعیف ترین حدیث اور کسی روایت میں نہیں آیا. اصل میں تو پہلی دفعہ سنا ہے زندگی میں کہ اس قسم کا دعویٰ ایک عالم دین، ایک امام سر، اور جو معروف بھی ہے اور ہم لوگ ان کا احترام بھی کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے پہلے بھی کچھ مطالب بیان ان کے ہوتے رہے ہیں کہ جو مورد اشکال تھے، تو کئی مرتبہ ہم نے ان کو پیغام بھی دیے، بتایا بھی سے ہی، لیکن وہ چیزیں اتنی مہم نہیں تھی، ان کی توجیہ کوئی نہ کوئی آدمی کر دیتا تھا. تو لذا ہمارا مذہب تشیع، میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ان مسالک میں مضبوط ترین مذہب اور مسلک وہ مذہب تشیع ہے. اس لیے کہ ہم نے یہ مذہب و مسلک جو ہے وہ کسی عام آدمی سے نہیں لیا. ہم نے خدا، اس کے بعد پیغمبر اور اس کے بعد ائمہ علیہ السلام، ہم نے دین خدا کو اہل بیت کے دروازے سے لیا ہے. پیغمبر کے بعد ہمارے دیگر جو مسلمان ہیں، انہوں نے 23 سال جو پیغمبر اسلام کا زمانہ تھا اس پہ ہم اور وہ سب شریک تھے، وہ مسلمان رہتے تھے. اس کے بعد انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ صحابہ کرام اور دیگر شخصیات کی طرف چلے گئے دین لینے کے لیے. لیکن ہماری خاصیت یہ ہے مذہب تشیع کی کہ ہم نے 300 سال تو ڈائریکٹ عصمت کے دروازے سے دین کو لیا ہے. غیبت کبریٰ کے زمانے تک ہم نے اپنے ائمہ سے ڈائریکٹ دین کو لیا ہے، جبکہ ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں نے صرف 23 سال پیغمبر اسلام سے لیا ہے. اس کے بعد انہوں نے غیر معصوم سے دین کو لیا ہے. آج بھی جناب ابو حنیفہ بہت محترم عالم تھے، لیکن وہ معصوم نہیں تھے، وہ ہمارے اماموں کے شاگرد تھے، جس سے سارے مسلمان آج ان کے فتوے کے مطابق چل رہے ہیں. ہم امام جعفر صادق علیہ السلام، لیکن ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ وہاں سے لے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مذہب تشیع یہ بہت مضبوط ترین دین ہے. اس میں آپ خدا نخواستہ ظلم بھی ہو رہا ہے. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو دشمن اہل بیت ہیں، وہ اس طرح ہمارے مخالف ہیں. پھر ہمارے اپنے اندر کچھ ذاکرین اور خطباء پیدا ہو گئے ہیں کہ جو شرک و کفر کی باتیں کرتے ہیں. لیکن چلو وہ تو جاہل ہے، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. لیکن ایک قوم کا پڑا ہوا اپنے آپ کو عالم دین امامہ الرسد، اور وہ یہ آ کر ایسی بات کہ جو کسی ضعیف، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کسی نے سوائے ان کے کسی اور سے آج تک سنا ہے اپنی زندگی میں کہ جبرائیل جو ہے وہ خدا سے وحی کو نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ بیوی سے جا کے وحی لے آتے تھے اور وہاں پہنچاتے تھے. تو